سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت پر خاص کرم اور فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دو خوشیاں عطا فرمائی ہیں سال کے اندر. ایک عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ. عید الفطر تو ہم گزار چکے اور الحمدللہ عید الاضحیٰ کی ابھی ہم گزر رہے ہیں اس سے. ان کو خوشی کہتے ہیں. اللہ نے یہ جو ہے خوشیاں سمجھیں کہ یہ ایسی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ریکمینڈڈ ہالیڈیز ہیں ہماری. اللہ نے مقرر کر دی ہیں ہمارے لیے کہ 20 میں خوشی کرو. بہت بڑی بات ہے. 2 دن دے دی چھٹی کی, پوری چھٹی. فرسٹ کلاس کھاؤ, جو چاہے کھاؤ, خوب پیو جو پینا ہے, اچھے اچھے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, اور جتنی اچھی چیزیں کرو گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنی زیادہ ثواب دوں گا. اللہ کی رحمت بھی خوب ہے, کبھی کھلا کے کبھی نہ کھلا کے. یہ گانا خوب کھاؤ, وہ میٹھا کھاؤ. عید فطر میں تو کھائے پیا خوب ماشاء اللہ. اور ادھر دعا کے اندر یہ گانا خوب گوشت کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو, جتنی قربانی کرو خوب کرو, خوب خوشی کرو, کپڑے پہنو, سب کچھ کرو ماشاء اللہ. شرعی حدود کے اندر جو چاہے کرتے رہو, اللہ کا کوئی پرواہ نہیں. آج تمہاری چھٹی ہے, بالکل پوری ڈیل دی آج ماشاء اللہ. کھانے پینے 2 چھٹی ہیں. کیوں دی ہے دعا میں یہ 2 چھٹیاں کیوں دی اللہ پاک نے, خوشیاں کیوں دی ہیں؟ وجہ کیا اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ 2 خوشیوں سے پہلے اللہ پاک نے 2 احکام دیے ہمیں, 2 حکم دیے. کتنے؟ 2 حکم. عید الفطر کی خوشی سے پہلے ایک حکم دیا, کھانا پینا چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا, بس قصہ ختم. روزہ کہہ دیا اس کو. تو الحمدللہ بڑی سمجھ میں آئی یہ بات ہم سب کے. اللہ تعالیٰ کی یہ بات تو بڑی سمجھ آ گئی کہ تو پوری امت کو سمجھ آتی ہے. حکم ہے اللہ کا, جیسے حکم اور حکم, یہ بھی ایک حکم ہے, فرق تو کچھ نہیں. بڑی سمجھ آئی بات, امت کی بات ایسی سمجھ آتی ہے کہ ابھی سے تیاری ہو رہی ہے رمضان کی ماشاء اللہ. خوب پکوڑے تو یہ وہ 2 مہینے پہلے بننے شروع ہو جاتے ہیں. بڑی رونقیں جناب, اور بڑے ذوق شوق سے ماشاء اللہ یہ مسجد باہر تک پھیلی ہے اور روشن ہو گئی ہے ماشاء اللہ. بار بار دوسرے کنٹری سے لوگ آ رہے ہیں. ہے مزہ. یہ بات بہت سمجھ آئی ہماری امت کو. تراویح پڑھتے ہیں جی, تراویح پڑھیں گے. سائرات پڑھتے ہیں, قرآن بھی سنتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ خبردار جو کھائیں نہیں کھائیں گے. اور رمضان کوشش کرتے ہیں روزہ خراب نہ ہو ہمارا, کرتے ہیں کوشش. تو اللہ تعالیٰ کا واہ تم نے میرے حکم مانا ہے, جاؤ تمہیں چھٹی کھاؤ, خوشی ہوگی.
دوسری کا بھی یہ کیا، ایک حکم صرف دیا. حکم بھی سب کو نہیں دیا بلکہ خاص لوگوں کو دیا. جن کے پاس استطاعت ہو میرے گھر آنے کی، عرفات پہنچو سیدھے چکر کاٹتے ننگے ہو جائے، بالکل ہو گئے ننگے، نام بھی میرے لیتے جاؤ، ٹھیک ہے، تکبیریں پڑھتے جاتے ہیں، سب سر پہ کچھ نہ ہو، پاؤں میں کچھ نہ ہو، قدم بھی نہ اٹھے، بالکل ٹھیک ہے جی. عورتوں کو کہتے چلو اٹھا دو منہ سے اپنے نقاب، ٹچ نہ ہونا آپ کے منہ کے اوپر، بالکل ٹچ نہ ہو اس وقت نقاب. عورتیں مان جاتی بات، سب جو ہو رہا ہے. تو اس میں سے یہ کہ سب سے ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرب مسلمان ہیں لیکن گئے کتنے 30-40 ہزار یا پھر زیادہ کرتے. تو انہوں نے یہ حکم مانا تو ماشاءاللہ پوری امت کو اللہ پاک نے رنگ دیا ان کے صدقے سے. کہ تو حکم تو یہ مان رہے ہیں، ان کو ساتھ ہی پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تمہارے ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری امت کو، نمائندے ہیں، تو ماشاءاللہ جاؤ، تم نے میرا ایک حکم مان لیا، تم سب کو خوشی مناؤ عید ہالیڈے. تو دونوں خوشیاں جو ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے، اس دونوں کے پیچھے ایک صرف 2 حکم ہے، 2 حکم ہے نا صرف. اور پھر اس کے بعد خوشی آتی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ آج عید کا دن تھا اور جو عید الفطر کا دن ہوتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے، آپ بھی محسوس کرتے ہیں، بالکل منفرد دن ہوتا ہے ہمارا. بچے عجیب سی دنیا لگتی ہے، عجیب صبح، اور جب دوسرا دن آتے ہیں تو بالکل عجیب جیسے کسی دوسری دنیا میں آ گیا. مجھے تو ایسے لگتا ہے، بالکل پتہ نہیں چلتا جی کہاں آدمی ہے، کدھر کیسے کھا رہا ہے، اور کیا وہ خوشی ہو جا رہی ہے خام خالق سے خوش ہو کے مل رہا ہے. کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی بات کیسے خوشی ہے. خوشی تو بہت آتی ہے، کسی چیز میں ہم روز خوشی ہو جاتی ہے، گاڑی لی خوش ہو رہا ہے، آدمی مکان لے رہا ہے خوش ہو رہا ہے، یا کوئی معاملہ ہو رہا ہے خوش ہو رہا ہے. خوشیاں آتی رہتی ہیں سال میں، لیکن یہ خوشی کوئی عجیب ہوتی ہے اس میں. تو یہ اس خوشی کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سرور اور ایک مسرت ہوتا ہے دل کے اندر عجیب سا. وہ کیفیت الحمدللہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ اس خوشی کا کوئی عجیب سے مزہ ہے. اس خوشی کا، عید کی خوشی کا بچوں کو عجیب مزہ، اس ہر بچے کو اس میں جو ہے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اس خوشی کے اندر، جو عام خوشیوں سے بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے نا. جیسے آج کا دن تھا، دیکھیں عجیب ہی خوشی ہو جا رہی ہے، بڑے مست ہوتا ہے. جیسے آدمی ماشاءاللہ کھا بھی جاتا ہے اور پھر باتیں کر رہا ہے اور لوگوں سے مل رہا ہے، عجیب جی آدمی بس سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، کیفیت ہوتی ہے. یہ ایک بات عجیب ہے اس میں. آپ سوچیں ذرا، یہ عاجز کے دل میں بات بتا دیتا ہے، آپ سن لیں گے، نہیں تو پھر کاٹ دیے کریں بات. مجھے تو ایسا لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقت میں ایک پیغام دیا ہے اس میں ہمیں کہ دیکھو پھر ایک حکم کو تم نے مانا ہے. ایک ہی تھا نا حکم رمضان کا، یہ 2 تھے. حج کا ایک ہی حکم ہے نا. پھر ایک حکم کو تم نے مان لیا تو میں نے تم خوشی دی. باقی خوشی جو آتی ہیں وہ ہماری خوشی ہوتی ہے، ہماری طرف سے ہوتی ہیں. خوشی مکان لیا خوش ہیں، گھڑی لیا خوش ہیں. اور یہ خوشی کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی طرف جو خوشی آتی ہے اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. اس کا مزہ تو کچھ اور ہوگا. اس میں ایک پیغام اللہ نے دیا کہ تم نے میرا ایک حکم مانا ہے تو میں نے تمہیں خوشی دی، میں نے دی ہے. اور اس کی کیفیت تم دیکھ رہے ہو بڑی مختلف ہے، لیکن یہ ابھی ایک تمہیں جھلک دکھا رہا ہوں، گلمس ہے تھوڑا سا. کیوں کہ یہ جو خوشی تم سرور محسوس کر رہے ہو میرے ایک حکم پہ ماننے پر، یہ حقیقت میں خوشی کیا ہے؟ یہ وہ اس خوشی کی ایک جھلک ہے کہ جس وقت میرے پورے حکم کو ماننے کے بعد جنتی جنت میں جا کے خوشی محسوس کرے. اس کی ایک جھلک تمہیں دکھا رہی ہے کہ حقیقت میں یہ جو خوشی ہوتی ہے اس کا کنیکشن کس سے ملتا ہے؟ جنت کی خوشیوں سے ملتا ہے ایک حکم کو. یہ تو کہ یہ ایک خوشی کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑی سی جھلک دکھا رہا ہوں تو تم سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، مستی میں گھومتے پھرتے ہو. تو جب جنتی جنت میں جائیں گے میرے پورے احکامات کو بند کرنے کے لیے تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، وہ کیا خوشی ہوگا. تو حکم یہ ہے کہ بھائی ایک خوشی کے یہ ایک حکم پہ یہ خوشی ہے تو پوری زندگی کیوں نہیں میرے احکام پر گزار دیتے، میری باتوں کو تم کیوں نہیں مانتے، ایسی مست رہو گے الحمدللہ. اور واقعی ایسا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو پوری طرح گزارتے ہیں تو ان کی ہر روز عید ہوتی ہے. ان کے لیے عید ایک چاند کی عید نہیں ہوتی، رمضان کی نہیں ہوتی، واللہ ان کی ہر روز عید ہوتی ہے.
ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ تجلی فرماتے ہیں ان کے قلوب کے اوپر. اور کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ خوشی کا تعلق جو اللہ کی طرف سے ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جنت کی اس خوشیوں سے آ رہا ہے جو جنت میں نصیب انسان کو ہو. تو دنیا میں رہ کے انسان جنت کے مزے لوٹتا ہے. صحیح کہہ رہا ہے نہیں کیا؟ ہم کیا کرتے ہیں خوشی میں؟ عجیب بات ہے. خوشی میں ہمارے سے یہ غلطی ہو جاتی ہے اور مست ہو جاتے ہیں خوشی میں. جو تھوڑا بہت معاملات ہے وہی ختم کر دیتے ہیں. جو نماز پڑھتے تھے دیکھیں آج بھی کچھ مجھے کچھ کم نظر آ رہے ہیں پہلے سے. لوگ عید ہے جی، بعض تو پوچھ بھی تھے جی آج ذکر ہوگا؟ آج تو عید ہے. آج ہی تو ذکر ہونا ہے. وہ آج ہی تو ذکر ہونا ہے. عید کے مطلب خوشی تو ذکر میں ہے سب کچھ. تو ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے کہ جس وقت ذکر کرنا چاہیے وہی وقت ہم چھوڑ دیتے. اللہ اکبر، کیا صحاب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہاں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی پیارے صحابی، بہت ہی پیارے صحابی. اور ہر صحابی کا اپنے ایک مقام ہے. جس صحابی کی تعریف کرنے لگو یا پڑھنے لگو تو لگتا ہے یہی صحابی سب سے بڑا ہے. یہ عجیب شان ہے ہر صحابی کی، منفرد شان ہے. ہر صحابی اپنی جگہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اور ہر ستارہ خوبصورت نظر آتا ہے آسمان پہ. آپ دیکھیں تو جس صحابی کو ٹچ کرو تو بس لگتا ہے کہ یہی ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں. حضرت سلمان فارسی کیونکہ یہ حدیث ہے مروی کی ہے تو آپ کا مقام بھی خوب تھا. اور کہ حقیقت یہ دیکھو کہ بہت سے مقامات میں اور بہت سے منقب میں اور بہت سے احوال کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منفرد و ڈفرینٹ نظر آتے ہیں صحابیہ سے. کچھ ایسی چیزیں ہیں آپ کے اندر جیسے مولانا بہن کی سٹوری بہت لمبی ہے لیکن ان کو آزادی غلام در غلام خود سے رہتے، فارس سے تھے یہ، اور مذہب ان کا دوسرا مذہب تھا. ہوتے ہوتے غلام جو ایک یہودی کے پاس تھے تو یہ شرف سب سے بہترین شرف حضرت فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سونا دلوا کو خود آزاد کرایا. آپ کے آزاد کردہ غلام ہے. اور دوسرا تو شرف بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی رش کا مقام ہے تمام صحابہ میں سے. جب خندق کا واقعہ ہو رہا تھا تو اس میں آپ ہی کی بتائی ہوئی تجویز تھی خندق کھودنے کی. تو وہاں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، لمبی بات ہے، نزا ہو گیا تو انصار اور مہاجر دونوں جھگڑ پڑے ان کے اوپر. دیکھیں ذرا کیا جھگڑا تھا. وہ کہتے ہیں یہ میرے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میرے ہیں. انصار کہنے لگے میرے ہیں اور مہاجر کیا کہتے تھے یہ ہمارے ساتھ ہے. اب جھگڑا کافی وہ نزا بنا. تب انصاف کس نے کرنا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ جھگڑا بہت بڑا تو سرکار نے بڑا عجیب انصاف کیا. انصاف کیا کہ قربان جاؤں حضرت فارس کی کہ تیری قسمت خوب قسمت تھی. آپ انصاف کیا کہ نہ یہ تمہارے ہیں، تمہارے یہ میرے ہیں. سبحان اللہ. یہ اہل بیت میں سے کتنا بڑا درجہ مل گیا. اہل بیت میں ہے، خاندان میں لے لیا. اور جو لفظ سرکار نبی کی زبان سے نکل جائے وہ مستند ہو جائے تو وہی بن جاتا، وہ تو کام ہی بن گیا. تو درجے ان کا یہ ہو گیا کہ اہل بیت میں شمار ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ویسے بھی اصحاب صفا میں ان کا صحابی وہاں کے صحابی فقیر صحابی ہے، صحابہ صفا کا تعلق رکھتے ہیں. بہت مطلب بلند مقام کا ہے. تو اب سوچیں آپ ان کے بارے میں کہ کتنا بڑا اللہ نے ان کو درجہ دیا. تو درجے کے جب آدمی کو کچھ چیز مل جاتی تو کیا ہو جاتا ہے، وہ ناک اس کی کیا ہو جاتی ہے، اوپر جاتے بھول جاتا ہے اپنے آپ کو. سبحان اللہ، کیا قوم تھی، کیا انسان تھے. اللہ، کیونکہ تعلق ان کا نبی پاک سے ہونا تھا اور صحابہ رسول تھے. اچھی بھی چیزیں تھیں، وہ تو اچھی بھی چیزیں تھیں. حاکم ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں حاکم بنایا ان کو مدین کا. بہت بڑی اسٹیٹ تھی، اس کا حاکم گورنر جیسا ہوتا ہے.
کتنی بڑی چیز ہوگی گورنر، اور کتنے بڑے بڑے حضرت کو مقامات دیے گئے اللہ کی طرف سے. گھر نہیں تھا، گورنر تھے. کبھی درخت کے سائے میں سوتے تھے، کبھی دیوار کے سائے کے اپنا وقت گزارتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے. ایک صف کملی تھی کالی اور کچھ نہیں تھا ساتھ. حتیٰ کہ فقیری کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ بازار سے جا رہے تو کسی آدمی میں مزدور کی ضرورت تھی. مزدور تو اس نے مزدور کو مزدوری کرے گا کہ جی کروں گا، اٹھاؤ سامان میرا. سامان سے چل پڑے لے کے. سامنے سے کچھ جاننے والا اس نے یہ حاکم آپ کدھر جا رہے ہیں، یہ کیا، یہ کس کا سامان آپ نے اٹھایا ہوا ہے؟ تو جب اس آدمی نے دیکھا یہ تو حاکم ہے تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا. اس نے خدا کے واسطے سے آپ سامان اپنے سر سے اتار دیں. سبحان اللہ، کیا بات کی. کہنے لگے کہ سلمان وعدہ کر چکا ہے یہ سامان تیرے گھر تک ہی پہنچا کے رہے گا. یہ تھے عاشق رسول. سبحان اللہ، کیا تربیت تھی ان کی. خدا کی دنیا کا نام و نشان نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا دنیا ہوتی کیا چیز ہے، پتہ ہی نہیں تھا. اور عاشق کیسے؟ اللہ اکبر. 250 سال عمر تھی، 250 ایئرس. مدائن میں انتقال ہوا. حضرت علی کو جب پتہ چلا مدینے سے آئے اسی وقت غسل دینے کے لیے، اور ایک رہا تھا کہ وہاں سے دفن وہیں ہوئے مدائن کے اندر، وہیں مزار ان کا. اور ان کی ایک اور بات بھی صرف نقش بندی کو بتا دوں، آپ کے باطن کے علم انتصاب جو ہے حضرت ابو بکر صدیق سے ہے. اسی لیے سلسلہ نقش بند مقتدا میں ہے. یہ حضرت سلمان فارسی سلسلہ نقش بند کو دلاتے ہیں. باطن تعلق آپ کس سے تھا؟ ابو صدیق سے تھا. تو یہ سلسلہ نقش بند میں آتے ہیں، ہمارے مسئلہ میں آتے ہیں. تو وہیں دفن ہے مدائن کے اندر. حضرت علی نے غسل دیا، خود آئے کو پتہ چلا اتنا بڑا شخص ہے. وہاں سے آئے، آپ کو غسل دیا، جہاز میں شامل ہو کر پھر واپس گئے. تو یہ اتنے بڑے انسان، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا ان کو درجہ دیا. لیکن فقر اور فاقہ اور عاجزی اور نیچا تواضع، کیا انسانوں کی خصوصیت آپ دیکھیں. جتنے بھی صحابہ تھے الحمد للہ جو ریپرزینٹ کرے تھے کہ یہ انسانیت یہ ہے، انسان یہ ہوتا ہے. انسان جو ہے رتبوں سے یا کسی چیزوں سے بلند نہیں ہوتا ہے، پیسے سے نہیں ہوتا. بلکہ جتنی بھی انسان اونچا ہوتا ہے اتنی ہی تواضع اس کو آنی شروع ہو جاتی ہے، اتنی گرنا شروع ہو جاتا ہے نیچے. تو بھائی ہم تو پریکٹس کر رہے ہیں صوفیزم پر، تذکیر پریکٹس کر رہے ہیں. ضرور اس پہ اپنا محاسبہ کیا کریں کہ ہمیں حج کرنے کے بعد حاجی کے لانے کا شوق ہوتا ہے یا گناہوں پہ رونا ہوتا ہے. عاشق کتنے درجے کے عاشق تھے، کتنا یہ عشق جن کو ہوتا ہے ان کی زندگی بھی ایسے گزرتی ہے نا. تو انتقال سے پہلے بہت رو رہے تھے. کسی نے پوچھا حضرت کیوں روتے ہیں آپ، اتنے بلند انسان ہیں آپ، ہی نہیں آپ پلے کے اندر ہے. تو یہ کیا جواب دیا اور کیا عشق تھا. کہہ لیں گے میں کسی دنیا کی وجہ سے نہیں رو رہا، نہ ہی میں کسی اور وجہ سے روتا ہوں. میرا حساب کیا ہوگا، مجھے صرف ایک غم ایک ہے کہ بہت جلد میں جانے والا ہوں. تو مجھے غم اور فکر یہ ہے کہ کہیں اپنی گناہوں کی وجہ سے میں جمال رخ یار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محروم نہ رہ جاؤں. مجھے خطرہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان کے دیدار سے محروم ہو جاؤں کہ جا تیرے گناہ بہت ہیں تو ان کا دیدار نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو بھائی یہ تو خط ان کی خود میں نے آپ کو بیان فرمائی. بات ہو رہی تھی خوشی کی، یہی سلمان فارسی کی ایک حدیث سے بیان کرتا ہوں اس سلسلے میں. آج خوشی کا بھی دن ہے اور ایک پریکٹیکل دن ہمارے ساتھ ہوا ہے الحمدللہ. فرماتے ہیں کہ خوشی کے وقت میں جب انسان اچھے وقت میں، خوشی کے وقت میں، جیسے آج خوشی کا دن تھا، عید کا دن آتے ہیں، جب اللہ کو بندہ یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی خاص مخصوص فرشتے، تو ہر چیز کے اللہ نے مقرر بنوایا، تو خاص فرشتے ہوں گے اس چیز کے لیے بھی کہ ایسے بندوں کے لیے بھی اللہ نے مقرر کیے ہیں فرشتے کہ جس وقت وہ لوگ جو خوشی کے اندر، اچھے حالات میں، اچھی صحت میں، اچھے پیسے کے ساتھ، اچھے رخ پر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو نہیں بھولتے. جیسے آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے نا، اس میں یہ تو نہیں ہے کھاؤ پیو پھر اللہ کو بھول جائے آدمی. نہیں، اللہ کا تو حکم یہ ہے
کہ جتنا کھاؤ، جتنا پیو، پہنو، خوب کرو، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، ان 2 دنوں میں بھی میری یاد سے غافل نہ ہونا، میری یاد سے نہ غافل ہونا، میرے ذکر سے نہ غافل ہونا، ذکر ضرور کرنا۔ اللہ نے خود بخود آٹومیٹک ہمارا کام بنا دیا الحمدللہ۔ تو اتنے بڑے ایک اس حدیث کے مستق میں ہم بھی چلے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد تو فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ مانوس ہو جاتے ہیں انسانوں سے جو ذکر کرتے ہیں خوشی کی حالت میں، اور دنیا تو اپ اینڈ ڈاؤن چلتی ہے، کبھی خوشی بھی آتی ہے اور کبھی مصیبت بھی آتی ہے، کبھی کاروبار اپ ہوتا ہے اور کبھی بالکل انسان لیٹ بھی جاتا ہے، زمین پہ جاتا ہے، کبھی اچھی صحت ہوتی ہے، بری صحت ہوتی ہے، 2 چیز انسان کے ساتھ چلتی ہے، ہمیشہ کانسٹنٹ ہے ہی نہیں کہ آپ ہمیشہ خوشی کو دیکھتے رہیں گے، کبھی یہ بھی نہیں کہ آپ ہمیشہ غم دیکھتے رہیں گے، اللہ کی طرف اوپر نیچے انسان کو کرتا رہتا ہے۔ تو یہ انسان جو خوشی میں اللہ کو نہیں بھولتا، عید آئی اس نے پورے معمولات اپنے کیے سب نے، ذکر پورے کیے، تسبیحات پوری کی، یا یار آج عید ہے چلو آج چھٹی کرتے ہیں، آج گوشت کھاتے ہیں، آج فلاں صبح کا رات کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے آج یار جمعرات کا آج عید، کل آج عید تھی، آج کوئی نہیں کل کر لیں گے، جمعہ میں تو ہوتا ہے نا ذکر۔ یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو کیا ہے، فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، سب کہیں الحمدللہ، اللہ نے بچا لیا الحمدللہ، اور ہم آ گئے اللہ کے ذکر پر۔ کیا ہوا، اور فرشتے جو ہوتے ہیں پھر وہ مانوس ہو جاتے ہیں، اور کل تو برے دن آنے آتے ہیں، مصیبت کے دن آتے ہیں، پھر کیا ہوگا، مصیبت کے دن آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے سفارش کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو بندہ بہت پریشان ہے، اس پہ تو قرض چڑھ گیا ہے، اس پہ تو مصیبتیں آ گئی، یہ تو بہت سخت بیمار ہو گیا ہے، یہ تو بہت پریشان حال ہو گیا ہے، یہ تو بہت صحت مند تھا بیچارہ ختم ہو گیا۔ ہوتا ہے نا آدمی کا، یہ چھوٹی مصیبت آ جائے، تو چلتے چلتے آپ موٹر پہ جا رہے ہیں، گاڑی پنچر ہو گیا آپ کی، میرے جیسے آدمی کو ٹائر چینج نہیں کرنا تھا، میری سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ میں اب کھڑا ہوں، ٹائر پنچر ہو گیا، میں اس کو کیسے چینج کروں؟ الحمدللہ اگر ذکر کرنے والا خوشی میں ذکر کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی فرشتہ آ کے آپ کو ٹائر کو چینج کر دے گا۔ انسان میں فرشتہ آ جائے گا کوئی کہ بھائی صاحب آپ کیوں کھڑے ہیں، بلانا کیوں کھڑے ہیں، کیا بات ہے، کوئی اور ہے بھائی صاحب میں آپ کو شفا کرتا ہوں، آپ فرماؤ کہ یہ انسان نہیں کو فرشتہ آ گیا، کیونکہ میں ذکر کرتا تھا خوشی میں نے عید پہ بھی ذکر کو نہیں چھوڑا، پہنچ گیا تھا۔ کام آئی بات یا نہیں یعنی اچھا ہوا نا، اپنے نفس کو مارا، نہیں یار نہیں ان کا نہیں یار چھوڑو، آج تو آج چلتے ہیں یار، بیٹھیں گے حضرت کے پاس، بیٹھیں گے بات سنیں گے، کچھ ذکر کریں گے۔ ادھر غلبہ کس کا تھا، اللہ کی محبت کا تھا، اور ادھر غلبہ کس کا تھا، نفس کا تھا۔ آپ جیت گئے، آپ جیت گئے، اور جب آپ جیتے تو فرشتوں سے آپ کی پکی دوستی ہو گئی، اور کب جب برے حالات ہوں گے تو فرشتے آئیں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ تو وہ بندہ ہے تو چھوڑتا ہی نہیں تھا، الحمدللہ سب کچھ چھوڑ کے تیرے طرف حاجت تھا، جو مجلس میں ہمیشہ آتا تھا اس میں ہمیشہ آتا تھا، اسے چھوڑے ہی کبھی نہیں۔ ہاں کسی مجبوری پہ چھوڑنا اور بات ہے، لیکن نفس سے چھوڑنا اور بات ہے، چلو یار کیا یہ والی بات، تو یہ تو چھوڑتا ہی نہیں تھا کسی وجہ پہ، ذکر کی مجلس نہیں چھوڑی، کبھی نہیں چھوڑی۔ تو اور سبحان اللہ میں سے آپ بتاؤں بات، جب آدمی ایسے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مجبوری آنے نہیں دیتا، اور بہت کم لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں بہت کم بیمار ہوتے ہیں کہ وہ ذکر پہ نہ آ سکیں، آپ سوچ لیں بات، بہت کم آپ دیکھیں گے وہ شخص بیمار ایسا ہو، کتنا ہی ہو بیمار، لیکن کوئی ایسا بیمار ہو سکتا نہ آئے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ذکر پہ پہنچا ہی دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بزرگوں کی زندگی میں تو یہ ہوتا ہے، اللہ اس کو ایسی بیماری آنے ہی نہیں دیتا کہ پہنچ نہ سکے، کسی نے پھر پہنچ جاتا ہے، اور بہت کم ان کا ناغہ ہوتا ہے ذکر کے اندر۔ پھر اس میں اللہ کی مدد چلتی ہے نا آدمی کے ساتھ، آدمی ٹینک کر جائے فز ہو جاتا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب شیطان کرتا ہے، ڈرامہ ہے اللہ۔ پکا کریں گے ذکر، معاملات پکی کریں گے نا، پھر فرشتے دوست ہو گئے، کیا کرتے ہیں، سفارش چلتی ہے، کس کی، اللہ کی طرف۔ یہاں ایک اور بات چلتی ہے کہ دیکھیں سفارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جب آسمان پہ سفارش ہوتی تو نیچے بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کی سفارش اللہ سنتا ہوگا باذن اللہ۔ لوگ کہتے ہیں واسطوں سے دعا کیوں مانگتے ہیں، ڈائریکٹ مانگیں، یہ تو اللہ کا خود حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہم خوشی میں آ گئے تو کیا وہ ڈائریکٹ فیصلہ ہمارا نہیں کر سکتا، ان فرشتوں سے سفارش کیوں کراتا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو فرشتوں سے سفارش کرانے کی، مجھے پتا ہے، خود ہی کہتا ہے نہیں میں نے سن لی ہے بات، میں اس کو کر دیتا ہوں۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ سنت الہی ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمتیں ہیں بہت پوشیدہ جو آپ اس طرف ہم نہیں جاتے،
اس نے یہ ایک سسٹم بھی رکھا ہے کہ کسی کے ذریعے سفارش کی جائے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں. تو اوپر اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے اور نیچے اولیاء اللہ کو رکھا ہے. پھر کیا دیں گے؟ یہ تعلق جو بنتے ہیں ویسے ہی نہیں ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ بسم اللہ ہے. کسی کی جرت نہیں کہ اللہ کے ہاں سفارش کر سکے بغیر اذن اللہ کے. اذن اللہ ہوتا ہے. اور آخرت میں سفارش اسی طرح ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی. تو وہ جب اللہ والے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جب سفارش کرتے ہیں انسان کی، اور جس طرح کے الحمدللہ ہم لوگ جو لوگ واسطے سے مانگتے ہیں، دعاؤں کو مانگتے ہیں، وہ سب باذن اللہ ہے. ثابت ہو رہا ہے اس چیز سے کہ فرشتوں کو مقرر کیا کہ تم سفارش کرو. پھر سفارش کر رہے ہیں فرشتے، یا اللہ یہ بندہ تو سب کچھ پتہ ہے، علیم اور خبیر ہے، کہ تیرا اس وقت آتے تھے اور تیرے ہر پریشانی کے مطلب اس وقت میں پہنچ جاتے تھے، خوشی میں آتے تھے. تو اب تو ہم سفارش کرتے ہیں کہ تو ان کے اس مصیبت سے نکال دے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری سفارش کو قبول کیا. نکال دیتے. بس دوسرے آدمی وہی جو جب خوشی کے وقت ہوتے ہیں، کون اللہ، کیسا اللہ، ہم ہی ہم ہر چیز. بس جو ہم ہیں ضرورت ہی نہیں. کیا ذکر اللہ، کیسا ذکر اللہ، کیسا یاد کرنا، ابھی تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. کسی نے کسی وقت ہم تو یہ ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ، ہم تو فلاں، ہمیں کیا ضرورت اللہ کو یاد کریں گے یار، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں، مذاق ہی سے اس میں چلے. ایک یہ پارٹی بھی ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مصیبت تو آنی ہوتی ہے نا ایسے انسان پر بھی. حدیث یہ حضرت سلمان فارسی کی جو کس مقام کے یہ اللہ کے ولی اور یہ وہ تھے، صحابی تھے. آپ یہ دیکھیں، وہ تو میں تھوڑا قصہ سنایا آپ کو. فقیر صاحب کہتے ہیں کہ جس وقت مصیبت آ گئی، اب کیا کرتا ہے وہ؟ پکڑتا ہے تصویر، پھر اللہ اللہ کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. تو ادھر سے کیا جواب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے اب یاد آیا اللہ، اس سے وہ کہاں تھا جب مستی میں بیٹھا تھا؟ جا، ہم تو سفارش نہیں کرتے. حدیث کے لفظ. اور یہ موضوع ہے فرعون کے واقعے کے اندر بتایا گیا ہے قرآن کے اندر کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس کو خیال آیا کہ اب میں اللہ کو پکاروں، اللہ کو میں اب یاد کروں. تو اللہ نے کیا کہا؟ کیا جواب دیا اللہ نے؟ کہتا اب مجھے میں تجھے یاد کروں. کہتا ایسا قبل، اس سے پہلے تو کہاں تھا؟ اب تجھے اللہ یاد آ رہا ہے، اب تو ڈوبتی ہی رہے گا. تیرا کوئی سفارش ہی نہیں، نہ کوئی فرشتہ تیری سفارش کرے گا اور نہ میں تیری بات کو سنوں گا. لیکن کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق دے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ خوشی کی حالت ہو یا غمی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، بندے کا ایک ہی کام ہے اپنے رب کو یاد کرتا رہے. اس کی یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہو. کل احیان، ہر وقت خوشی میں تو بلکہ زیادہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کو زیادہ یاد کرے. پورا حج آپ دیکھ لیں چل رہا ہے، ذکر کے ساتھ ہی چل رہا ہے. ہر مقام پہ حکم ہو رہا ہے ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو. اللہ کہہ رہا ہے تاکہ کہ ذکر جب حج ختم ہونے والے تو ایام تشریق ہی بنا دیے. کہتا اب تو یہ دن ہے ہی میرے ذکر کرنے کے، مجھے یاد ہی کرتے رہو. تو بھائی یہ بڑا چیز ہے اللہ کا ذکر. ہمیں اللہ نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے. تو کسی بہانے کو بھی نہ لائے کریں سامنے، سمجھے نا. خوشیاں اور غم آتے رہتے ہیں انسان پر، ایک ہی سہارا پکڑنے، بس اللہ کا سہارا. بس اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. کتنا سفر کرنا پڑے، کتنی دور آنا پڑے، کتنا نفس کو ماننا پڑے، کتنی کوئی، جب تک کہ کوئی ایسی عذر نہ پیش آ جائے کہ بالکل ہی بہت ہی زیادہ کہ بھئی اب تو بہت مجبوری، ہم نہیں جا سکتے، تب تو ہے. ورنہ ایک ذاکر کی شان ہی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ اتنا بلند مقام دے دے، اتنا بلند مقام دے دے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. کتنا اونچا مقام دیا اللہ پاک نے. اللہ صلی اللہ، کتنا اونچا مقام دیا اللہ پاک نے ذاکرین کو کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اتنے بلند مقام سے آدمی پھر نیچے گر جائے. اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر حالت میں اللہ کا ذکر قائم رکھیں. خوشی ہو غم ہو سب کام اللہ ہی نہیں بنانے ہیں، اللہ نہیں بنانا ہے، اللہ ہی کرتا ہے کام. کوئی بھی دنیا کی طاقت پتہ بھی نہیں سکتا اللہ کے وجود کے ساتھ. اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ذکر تو کرتا رہے، فرشتے مقرر کر دیے، یہ سفارش کرتے رہیں گے اور میں ان کی سفارشوں کو مانتا رہوں. حمد کل ہے آئی تن خدا کے واسطے، حمد کل ہے الہی
تن خدا کے واسطے، اور درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے. حمد کن ہے یا الہی تن خدا کے واسطے، اور درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے. حمد کن ہے یا الہی تن خدا کے واسطے، اور درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے. نور حق سے کر منور، روح و ایمان کر نصیب. نور حق سے کر منور، روح و ایمان کر نصیب. رہبر برحق محمد مصطفیٰ کے واسطے، رہبر برحق محمد مصطفیٰ کے واسطے. صلی اللہ علیہ وسلم. نور حق سے کر منور، روح و ایمان کر نصیب. نور حق سے کر منور، روح و ایمان کر نصیب. رہبر برحق محمد مصطفیٰ کے واسطے. اور نبی کی طاعت میں الہی، رکھ مجھے تو جاں فدا. نبی کی طاعت میں الہی، رکھ مجھے تو جاں فدا. حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے. نبی کی طاعت میں الہی، رکھ مجھے تو جاں فدا. نبی کی طاعت میں الہی، رکھ مجھے تو جاں فدا. حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے. اور مغضوب کرنا دور کو دکھا دے رہے مستقیم. مکتوب کرنا دور کر دکھا دے رہے مستقیم. مغضوب کر نو دول کر دکھا دے رہے مستقیم. حضرت سلمان فارس حق فدا کے واسطے. اللہ مکتوب کرنا دول کر دکھا دے راہ مستقیم. مکتوب کرنا دول کر دکھا دے راہ مستقیم. حضرت سلمان فارس حق فدا کے واسطے. 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 حضرت سلمان فارس
حق فدا کے واسطے حضرت سلمان فارس حق فدا کے واسطے. اللہ